فرمایا گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی شعائر ہیں۔ صفا مروہ تو محض پہاڑیاں ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو اللہ کی نشانیاں شاعر کیوں کہا گیا؟ تو بات بالکل واضح ہے کہ ان پہاڑیوں کو نسبت ہے اللہ والی سے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ والے یاد آتے ہیں، اور اللہ والے جب یاد آتے ہیں تو بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ آپ پورے اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو نسبتوں کی بہاریں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، صفا مروہ اور اس کے درمیان دوڑنا، یہ حضرت بی بی ہاجرہ سے نسبت، زمزم شریف کی برکتیں، حضرت اسماعیل کی نسبتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کی اہمیت اور برکتیں ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس چیز سے اللہ والوں کو نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں وہ مزارات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ والے کی یاد آتی ہے۔ وہاں اللہ والوں کے جسم اقدس ہوتے ہیں، ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ صاحب مزار کے قریب جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو میں امام اعظم کے دربار میں حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کے صدقے میں کرم فرماتا اور میری مشکل آسان ہو جاتی۔ آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حج کرے یا عمرہ کرے اسے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو مروہ پر بت تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اصاف یہ مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے اس مقام پر غلط کام کیا تھا تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا اور یہ پتھر بن گئے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے صفا و مروہ پر ان پتھروں کو رکھ دیا تاکہ لوگ اصاف اور نائلہ کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور آئندہ کوئی اس مقام کے اور حرم شریف کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، لوگ بھولتے گئے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ماضی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیوں رکھے گئے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو کفار جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے، اور صحیح کے دوران ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا
تو یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں پر مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گرا ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں۔ اور جس طرح کعبے کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا۔ خانہ کعبہ دین کے شعائر میں سے ہے، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کے دین کے شعائر ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو انہوں نے یہاں بت پرستی کی یا وہ جس نیت سے وہ کرتے تھے، تمہارا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔